بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اللہ کی طرف سے ایک اور کرم ہوتا ہے، مدینہ سے 6 لوگ آتے ہیں حج کے موقع پر اور وہ آپ کی بیعت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمارے ساتھ کوئی آدمی بھیج دیجئے کہ جو ہمیں دین کا پیغام اچھی طرح پہنچا دے۔ اللہ کے رسول ان کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر ایک صحابی کو بھیجتے ہیں۔ اب مصعب بن عمیر اور یہ 6 لوگ جو ایمان لائے ہیں یہ مل کے مدینہ میں اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ اتنی برکت ڈالتے ہیں کہ اگلے سال 73 آدمی آتے ہیں، آ کر حج کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اسلام کی، اور آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ مکہ کے لوگ آپ پہ ظلم کرتے ہیں، آپ ہمارے پاس چلے جائیے، ہم آپ کی اپنے خون، اپنی جان، اپنے مال سے حفاظت کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعوت قبول کرتے ہیں اور ان کو اس کے بدلے میں جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، اور اب آپ تیاریوں میں ہیں کہ کب وہاں پہ ہجرت کریں۔ صحابہ کو حکم دے دیتے ہیں کہ تمام لوگ جو ہیں مدینہ ہجرت کر جائیں۔ اس سے پہلے صحابہ کو آپ نے حبشہ میں ہجرت کرنے کی اجازت دی تھی، لیکن حبشہ جو تھا وہ دور کا علاقہ تھا، حبشہ میں اور مکہ میں سمندر حائل تھا، یہ علاقہ قریب کا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت دے دی کہ مدینہ ہجرت کر لو، اور خود آپ اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہوا کیا، کفار مکہ نے دیکھا کہ مسلمان تو سارے ہمارے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں، انہوں نے اپنی ایک میٹنگ کی تمام سرداروں نے، اور وہ میٹنگ کر کے انہوں نے پروگرام یہ بنایا کہ ایسا کرتے ہیں محمد ہی کو قتل کرتے، آپ کے جی قتل کا منصوبہ بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات حضرت ابوبکر کے ساتھ نکل جاتے ہیں، حضرت علی کو اپنے بستر پر سلا کے، وہ لوگ جو ہیں آپ کے گھر کے گرد 25 لوگ بھی گھیرا ڈالے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے نکل جاتے ہیں، سورہ یاسین کی آیات پڑھتے ہوئے، ان کے سروں پہ خاک ڈالتے ہوئے، انہیں نہیں پتہ چلتا۔ صبح اٹھ کے دیکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ تو حضرت علی، اور ادھر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں ہیں۔ وہاں سے آپ حضرت ابوبکر کو ساتھ لے کر ہجرت کا سفر کرتے ہیں۔ ہجرت کے سفر میں بھی اللہ تعالیٰ بڑے معجزے دکھاتے ہیں۔ سراقہ بن مالک آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، آپ کے قریب پہنچتا ہے تو اس کے گھوڑے کے پاؤں خشک زمین میں، وہ زمین دلدلی قطن نہیں تھی، خشک زمین میں دنس جاتے، اور اسے نظر آتا ہے کہ اب واقعی یہ نبی سچے ہیں، اور اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ جو میرا گھوڑا دنسا ہے، کوئی بات ہے یہاں پر۔ اللہ کے رسول پر آتا ہے، ایمان لے آتا، اور آپ کی مدد کا وعدہ کرتا ہے۔ اسی وقت اللہ کے رسول اسے کہتے ہیں، سراقہ وہ وقت کیسا ہوگا جب کیسر و کسریٰ کے کنگن تمہیں پہنائے جائیں گے۔ یہ اسی وقت اللہ کے رسول نے اسے وعدہ کیا تھا۔ یہ وعدہ حضرت عمر کے دور میں پورا ہوا، اور حضرت عمر نے اس کو پھر یہ کنگن پہنائے، اسے خاص طور پر بلا کر۔ راستے میں اور بھی کچھ لوگ آتے ہیں جو اللہ کے رسول کو قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن آپ پر ایمان لے آتے ہیں، جیسا سراقہ ایمان لایا تھا۔ بہرحال اللہ کے رسول جو ہیں قباء پہنچ جاتے ہیں۔ قباء مدینہ سے 3 میل راستے میں ہے، وہاں پہ آپ 5 دن رہتے ہیں، اور اپنے ننیال کو، بنی نجار، ان کو مدینے سے بلا بھیجتے ہیں۔ آپ کے ننیال آپ کے پاس آ جاتے ہیں، اور ان کو وہاں پہ آپ بلا بھیجتے ہیں، اور جمعہ 5 دن قباء میں رہنے کے بعد آپ وہاں سے چلتے ہیں۔ جمعہ کا دن ہے، آپ نے جمعہ کی نماز پڑھائی ہے، اور یہ اسلام کا پہلا جمعہ ہے۔ جتنے لوگوں نے جمعہ کی نماز پڑھی وہ آپ کے ساتھ ہیں، اس کے علاوہ بنی نجار کے لوگ، انہوں نے اپنے اسلحہ پہنا ہوا ہے، اور وہ آپ کے دائیں اور بائیں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر ایک اونٹ پر سوار ہیں، اور یہ سارے لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ ان کے ساتھ آپ جمعہ پڑھانے کے بعد قباء سے چلتے ہیں، اور عصر کے وقت مدینہ پہنچتے ہیں، اور یہ 13 ربیع الاول کی تاریخ ہے۔ آپ کو 13 دن ہو گئے ہیں چھپے ہوئے، کیونکہ جو ہیں کچھ وقت آپ نے غار ثور میں گزارا ہے، 3 آپ سفر کے آخر میں نکلے تھے، 3 دن آپ نے غار ثور میں گزارے تھے، 8 دن آپ کو راستے میں لگے تھے، اور 5 دن آپ کو قباء میں لگے۔ 13 ربیع الاول کو آپ مدینہ پہنچتے ہیں، وہاں ابو ایوب انصاری کے گھر میں ٹھہرتے ہیں۔ بڑی محبت، بڑی عقیدت کے ساتھ تمام صحابہ آپ کو رکھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ سعادت ابو ایوب انصاری کے حصے میں آئی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول سب سے پہلا جو کام کرتے ہیں، مسجد نبوی کی تعمیر ہوتی ہے۔
اور باجماعت نماز شروع ہوتی ہے۔ مہاجرین لوٹے پٹے آئے ہیں، مہاجرین اور انصار کو بائی بائی آپ بنا دیتے ہیں، اور بائی بائی بنانے کے بعد ایک نیا معاشرہ تعمیر ہو رہا ہے۔ جو کفار ہیں ان کے دل غصے سے بھرے ہوئے ہیں، یہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئے، انتقام سے بھرے ہوئے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ 1000 لوگ لے کر وہ آپ پہ آ کر حملہ کرتے ہیں بدر کے میدان میں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی مدد فرماتے ہیں، بدر کے میدان میں فرشتے اترتے ہیں، اور کفار جنہوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ہمیں شکست ہو سکتی ہے، ان کے 70 بڑے بڑے سردار ختم ہو جاتے ہیں، اور 70 بڑے بڑے سردار مسلمانوں کی قید میں آ جاتے۔ کفار نے اس حشر کو کبھی آپ یوں سمجھے 1% بھی نہ سوچا تھا۔ ان کا خیال تھا ہم مسلمانوں کو یوں چٹکیوں میں مسل دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دکھانا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد شامل ہے، اور محمد رسول اللہ سچے نبی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا نام قرآن مجید میں یوم الفرقان رکھا، فیصلے کا دن۔ یہ کس فیصلے کا دن تھا؟ حق کس کے ساتھ ہے اور باطل کس کے ساتھ ہے؟ بہرحال مکے کے لوگ جو ہیں اب انتقام کی آگ میں پہلے سے زیادہ جل رہے ہیں، پہلے سے زیادہ جل رہے ہیں۔ جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله